تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے. کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے، ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکو. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے، بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں، یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا. اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا، لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے، کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے. اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے، تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے. انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے. تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا وہ تخت حکومت ہے. اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی. اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا. آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اسی طریقے سے اللہ کون ہے، تو اس میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا. ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے. اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے. 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر.
سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے۔ وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے۔ پریشان۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لعلکم، اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا، اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہیں، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے۔ اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے، اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، ان پہاڑوں کی، اس زمین کی اسٹیبلٹی کے لیے، اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپریٹ کرتا ہے، وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں، اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں، پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے، جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے دو کے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی نباتات کے اندر بھی، پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتہ تھی نا، جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے، جس طرح کے انسانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، جوڑوں کی شکل میں، میل اور فیمیل۔ یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو، چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں، صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا، وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ، اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے۔ جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے، اس دنیا کا باشندہ نہ ہو، اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کو میں زمین میں بوؤں گا، اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو، اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے،
لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے، پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا، اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ، اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے۔ ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے۔ جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے، جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی، وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے، لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے، پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے، پھر فنش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے۔ کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے، ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں۔ یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں اگائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگز بنائی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نیچرل کٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا، اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا، پھر میدان آیا، پھر پہاڑ شروع ہو گیا، اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ سمندروں میں بھی، جزیروں کی فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ایریل ویو دیکھتے ہیں زمین کا، اس میں تو بڑے بڑے براعظم بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں سے الگ ہیں۔ لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہوتے گئے، وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں، غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں، سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَان، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے۔ یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے۔ کیا کانٹے کی بات ہے۔ فروٹ مختلف ہے، انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی۔ آپ دیکھیں وہ پورا خشک تن ہے، اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجیبل فارم میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی۔ ان میں کتنا فرق ہے۔ کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے، آپ نئی چیز اگاتے ہیں۔ فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا، فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے، فروٹ اتار لیتے ہیں آپ، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں، بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ کنو کو، مالٹے کو، سنگتروں کو، ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے، ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں۔ آم کا درخت ہے، علیحدہ سے شاخیں ہیں، اور ہر ایک میں اپنا اپنا فروٹ لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ
بعضها على بعض فی الاکل، جبکہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر، یعنی ایک ہی پانی سے چیزیں اگ رہی ہیں، ٹیسٹ میں فرق بھی ہے اور ٹیسٹ میں فضیلت بھی دے دی ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹی ہے، ویسے تو ہر چیز ہی ٹیسٹی ہے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کے۔ آپ آم کی اقسام ہی دیکھیں، اس کے ٹیسٹ کو آپ کمپیئر کرنا شروع کریں تو کتنا فرق ہے۔ پھر آم ورسز دوسرے فروٹ دیکھیں، ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے۔ ایک ایک فروٹ کے اندر کتنی اقسام ہے، ان کے ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں، اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ، کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا، جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو، چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا، جس نے پہاڑ جما دیے، اس میں دریا رواں کر دیے، نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی، اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا، اور زمین میں مختلف قسم کی قطعات بنا دیے، اور باغات بنا دیے انگوروں کے، اور کھیتیاں اور کھجوریں، جبکہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور بعض کا ٹیسٹ بعض کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ تو وہ اگلی آیت آ گئی ہے، وَإِن تَعْجَبْ، اے انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے نا، حیرانگی کا اظہار کرنا ہی ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو حیرانگی تو ان لوگوں کے اس قول کے اوپر بنتی ہے جو یہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا؟ جو اللہ ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکالنے کے اوپر قادر ہے، وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔